دیکھیں اگر تو قانونی بات آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ تو میری نگاہ میں بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ فوجداری مقدمہ اگر ہو تو فوجداری مقدمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. کوئی عدالت اس کو ختم نہیں کر سکتی. اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو صرف ایسی عدالت جو باقاعدہ ٹرائل کرے اور ٹرائل کورٹ کے بعد پھر جو اپیل ہو وہ اپیل ٹرائل سے ہو. ٹرائل میں اگر کنوکشن ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، تو اس کے وہ بعد اپیل ہو. اپیل کا جو فیصلہ ہو سکتا ہے سیکنڈ اپیل سپریم کورٹ تک اجازت مل جائے سپریم کورٹ کی جانب سے. وہ بائی لیو آف دی کورٹ ہوتی ہے. اگر وہ ہو جائے تو فوجداری مقدمہ وہاں اگر بری ہو جاؤ یا سزا ہو جائے تو ختم جا کے وہاں ہوتا ہے. اس کے راستے میں کوئی فوجداری مقدمہ کسی اور طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا. تو دیوانی مقدماتوں کے لیے میعاد ہے، ایک اسٹیچوٹری پیریڈ ہوتا ہے، لا آف لمیٹیشن ہے، لمیٹیشن ایکٹ. لیکن فوجداری مقدمے میں اگر آپ جناب الجبر کریں یا آپ قتل کریں تو آپ 20 سال نہ پکڑے جائیں. کوئی بھی فوجداری مقدمہ ہو تو آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زائد المیعاد ہو گیا ہے. حدیبیہ میں یہ اس بنیاد پر اس کو بند کر کیا گیا ہے یا آرڈر ہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ زائد المیعاد ہو گیا ہے. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے قانون میں بڑی سے بڑی عدالت کے بھی فیصلے کے بارے میں، اگر وہ قانون یا آئین کی صریحاً خلاف ہو تو اس کو کہتے ہیں پر انکیوریم. انکیوریم، پر انکیوریم، دس از آؤٹ آف کورٹ. یہ کیوریا مین کورٹ. تو یہ میری نگاہ میں ججمنٹ جو ہے یہ پر انکیوریم ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ بصد احترام میں عرض کروں گا پر کہنا میں جو قانون آپ سے کہا ہے کہ قانوناً میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ تو بڑی سیدھی سادھی ہے کہ اس ججمنٹ کے ذریعے ایک غلط یا صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام درست ہے، اور پر ایک فوجداری مقدمہ اور الزام لگا ہوا اس کو ختم کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں نہیں ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ وہ پاکستان کی کیا ہے یہ وفاق کو ایک یونٹری بنا دے کہ یہ 1 یونٹ ہو جائے گا کل سے. اس طرح بہت ساری باتیں جس طرح سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمے میں وہ کسی فوجداری مقدمے کو زائد المیعاد کہہ کر اور ختم کرے. ہاں اگر دیوانی مقدمہ ہوتا چودھری صاحب اس میں آج جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ نئے سرے سے تفتیش کی جائے، تو وہ اس فیصلے سے تو یہ کوئی مطلب کلیش تو نہیں کرتا؟ اگر نئے سرے سے تفتیش کرنا چاہتی ہیں، تمام ڈاکومنٹس یا فائلز تو پہلے سے ان کے پاس سارا بہت مواد موجود ہے، اس سے معاونت لے کر اگر ایف آئی اے کے ذریعے کروائی جاتی ہیں تو وہ کہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ کورٹ کی جو ہے جس میں وہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کی عدالتی کاروائی میں وہ مطلب مخل اندازی یا دخل تو نہیں ہوگا اس میں، یا کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کنٹیمپٹ کی بات ہے. یہ ایک رائے ہے، اوپینین ہے آن دی لا اینڈ لیگل سچویشن. لیگل سچویشن تو میں بھی تو رائے دے رہا ہوں نا. صحیح. میری رائے جو ہے وہ لیگل سچویشن پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے. لیکن میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کوئی ایسا قانون یا ایسا کوئی آئین یا ایسی کوئی سپیریئر پرنسپل ہے جس سے وہ متصادم ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ فائنل ضرور ہے، اٹ از دی فائنل کورٹ، اٹ از فائنلٹی. اس کے بعد معاملہ اس کا ایک حد تک کوئی اور اس کے اوپر اپیل نہیں ہو سکتی. صحیح. اعتزاز احسن صاحب،
اعتزاز احسن صاحب، حدیبیہ پیپر ملز کیس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ساری انویسٹیگیشنز شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس میں وہ بیان حلفی بھی آ گیا، اسحاق ڈار صاحب کا جو وعدہ معاف گواہ بنے اور بعد میں پھر مکر بھی گئے، اور اسی جو بیان حلفی ہے 45 صفحوں کا، اس میں کوئی 3-4 صفحے ایسے میں نے پڑھے تھے جہاں پہ ان سے بار بار کہا گیا تھا کہ آپ یہ بیان کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے 3 جگہ دستخط کیے تھے اور اس میں باقاعدہ کوئی ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مکر بھی گئے۔ اب اسحاق ڈار صاحب تو پاکستان میں ہے نہیں، اب یہ قاضی فیملی کا بھی اس میں ذکر ہوا جن کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے گئے اور ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے پیسے آئے، کہاں سے گئے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پاناما کیس سے بڑا کیس ہے، حدیبیہ پیپر ملز کیس جو ہے وہ مدر آف آل کیسز اگینسٹ شریف فیملی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مزید کچھ انویسٹیگیٹ کر سکے گی ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ، اور اس کے بعد یہ لوور کورٹ سے دوبارہ معاملہ اوپر لے کر جائیں گے؟ اس معاملے میں ایک تو یہ بات ہے کہ دوبارہ تفتیش اگر کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ تو میری ذاتی رائے میں اٹ از یٹ این اوپن کیس، اٹ کین ناٹ بی کلوزڈ، اور تفتیش کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کا ہی ویو ہے اور بڑا پرماننٹ سا ویو ہے، وہ بہت ساری ججمنٹس ہیں اس پہ کہ نمبر آف انویسٹیگیشن آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کیس میں تفتیش ایک جگہ سیٹسفیکٹری نہ ہو تو انویسٹیگیشن کو آپ نہیں روک سکتے، ری انویسٹیگیشن کو۔ ہاں، رکتا کہاں ہے؟ اگر کنوکشن یا اکویٹل فائنل ہو جائے تو پھر اس میں آئین کا بھی ایک آرٹیکل ہے 12 اور ایک آرٹیکل ایک سیکشن ضابطہ فوجداری کا بھی ہے 403 جو منع مانے کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ٹرائل نہیں ہو سکتا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، لیکن اس کیس میں ہو سکتی ہے یا کنوکشن تک پہنچا ہو معاملہ، یہ تفتیش تک ہی تھا کہ اس کو کوش کر دیا گیا۔ صحیح، تو اس میں اور مزید یہ تفتیش کو کوش نہیں کیا جا سکتا اس کا فیصلے کو۔ چوہی صاحب ایک کوئکلی، میرے پاس ٹائم کم ہے، بریک کی طرف جانا ہے، ایک کوئکلی شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہوا ہے وہ عدالت سے مطلب ان کو حکم نامہ بھی مل گیا، سب کچھ، وہ جانتے جاتے پھر ایف آئی اے نے ان کو روک لیا، اس میں کیس کس کا سٹرونگ ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا یا ایف آئی اے کا؟ نہیں، ہوئی تو ایک ایسی زیادتی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو روک دیا جائے، لیکن اس کو دیکھنا ایس او پیز کے مطابق چاہیے، کوئی فرق تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے اور میرے درمیان، مثال کے طور ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، ہم جیلیں گے جاتے رہے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، میاں صاحب کے زمانے میں بھی اور مشرف کے زمانے میں بھی، کہ آرڈر آ گیا کہ ریلیز کرو، لیکن آرڈر تھرو پراپر چینلز نہیں آیا۔ اب وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ تو نہیں رہا کرے گا صرف اس لیے کہ آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا ایک سرٹیفائیڈ آرڈر، وہ سرٹیفائیڈ آرڈر تو جیل میں پتہ نہیں کتنے بن سکتے ہوں گے، وہاں تو رہتے ہی ایسے لوگ ہیں، وہ روز سرٹیفائیڈ آرڈر لے کے ایک مجرم غائب ہو جائے تو وہ اپنے ایس او پی کے ذریعے آتے ہیں، یعنی جیل سے رہائی ہو یا اگر ملک سے باہر جانے کا آرڈر پہ عمل کرانا ہو تو وہ ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر تک نہ بھی ہو، ہوم سیکرٹری سے ڈپٹی ہوم سیکرٹری، پھر سیکشن آفسر، پھر سیکشن آفسر سے باقاعدہ جائے گا پروانہ تو چودھری صاحب، وہ افسر کہے گا کہ میں آپ کو بھیج دوں باہر، اور باہر پتہ لگے بعد میں مجھے گورنمنٹ کہے گی ہم نے تو ریویو کرا کے یا ہم نے اپیل کرا کے یہ آرڈر سسپینڈ کرا دیا تھا، تم نے شہباز شریف صاحب اتنے بڑے آدمی کو جانے دیا، تم سب انسپیکٹر ہے، وہ کہے گا جی میری تو جان چلی جائے گی، میں لے لیں گے۔ تو وہ ایس او پیز کے مطابق ہوتا ہے یہ کام، یہ ان کے وکلاء کو چاہیے نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وہاں لے کے جاتے اور پری میچورلی، مطلب ہمارے وکلاء جو ہوتے۔ چوہی صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ان کو پہلے پتہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایف آئی اے امیگریشن حکام کے پاس باقاعدہ وہ ڈیٹیلڈ
कोई चीज पहुंची है कि नहीं पहुंची, मतलब ये पहले पता करके जाना चाहिए था, मतलब शर्मिंदगी उठाना पड़ी ना एयरपोर्ट पर जाकर। वो मुतलका सेक्शन अफसर है, सेक्शन अफसर प्रिजन है, मिसाल के तौर पे जेल वाला से मुतालिक सेक्शन अफसर होगा, एक ये ECL वाला या ब्लैक लिस्ट वाला फेडरल मिनिस्ट्री के अगर जो भी है, उसके परमिशन के बगैर तो FIA वाला जो मौके पे मौजूद है वो किसी को नहीं जाने दे। बिल्कुल सही। तो मेरा नहीं ख्याल ये कंटेम्प्ट बनेगी, पर ये एक लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो ईद पे नहीं पहुंच सकेंगे ना अपने बड़े भाई के पास। जी, शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई के पास नहीं पहुंच सकेंगे ईद के लिए। नहीं पहुंच जाएंगे अगर खैर गवर्नमेंट के इरादे हैं कोई रिव्यू या कोई अपील करने के, अब ये मालूम नहीं कौन पहला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।